ایک طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال تو دوسری طرف بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پولیٹیکلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اس لیے کیونکہ جو جیوگرافکلی کچھ ایسے ممالک جو سمجھتے تھے ان کے پاس امریکہ کا سیفٹی نیٹ ہے، اب ان کا وہ زاویہ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہی قطر جس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اس کے اوپر جب امریکہ کا موقف آیا تو بہت زیادہ خاص موقف سٹرونگ نہیں تھا، اس کی وجہ سے اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنماؤں کو جیسے ہی نشانہ بنایا گیا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، وہاں کارروائی کی گئی، اس کے بعد عرب ممالک نے نہ صرف سرکاری بلکہ عوامی سطح پر بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ حملے کے بعد کئی عرب رہنماؤں نے دوحہ کا دورہ بھی کیا اور امیر قطر سے ملاقات میں یکجہتی کا اظہار کیا اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ قطر پہنچنے والے جو سرکردہ عرب رہنمائیں، اس کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، کویت کے ولی عہد خالد الحماد الصبا، اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ اور مصر کے وزیر خارجہ موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مصر کے وزیر خارجہ کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ایک روزہ دورہ کیا تھا قطر کا، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ امیڈیٹلی آفٹر دس اٹیک قطری قیادت نے بھی واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کا جواب صرف قطر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کی مشترکہ پالیسی اور اتحاد کا مظہر ہوگا۔ عرب اور اسلامی ممالک کی مشترکہ قیادت دوحہ کے اندر 15 ستمبر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں آئندہ کے اقدامات پر متفقہ لاہ عمل طے کرے گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کریں گے اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کل اسرائیل کا دورہ کریں گے اور جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی 2 ریاستی حل کے لیے بھی نیو یارک ڈکلیریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے اندر جن ممالک نے ایبسٹین کیا وہ اپنی جگہ پر موجود، لیکن جنہوں نے ریجیکٹ کیا اس کے اندر سے سب سے امپورٹنٹ اسرائیل اور امریکہ موجود ہے۔ نیو یارک ڈکلیریشن میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے مقررہ مدت کے اندر ٹھوس ناقابل واپسی اقدامات کرنے پر زور دیا گیا۔ Not just that, 7 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ نیو یارک ڈکلیریشن اس رواں سال جولائی میں فرانس اور سعودی عرب کی جو میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنس ہے، اس کے بعد یہ سامنے آیا۔ قطر کے صورتحال، فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 142 ممالک نے اس پہ ووٹ دیا، 10 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ ایز آئی آلریڈی سیڈ، قرارداد کے اندر غزہ کے اندر جو ناکہ بندی ہے، شہریوں اور املاک پر اسرائیلی حملے ہیں، فاقہ کشی ہے، میل نرشمنٹ بڑھ رہی ہے، اس تمام کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت غزہ کے میں عارضی طور پر جو بین الاقوامی استحکام مشن کی تعیناتی پر بھی اتفاق ہوا، اس کی حمایت کی گئی کہ یہ ہونا چاہیے اور 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران غزہ کے معاملے پر عالمی رہنماؤں کا اجلاس ہوگا، جس میں امکان یہ ہے کہ برطانیہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا۔ بین الاقوامی کانفرنس پہلی بار جنرل اسمبلی کے 79 اجلاس کے دوران منعقد ہوئی تھی، تاہم 30 جولائی کو اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ کانفرنس جنرل اسمبلی کے 80th اجلاس کے اندر دوبارہ منعقد کرنے کے امکانات قوی ہیں، جس کے اندر سربراہان مملکت اور حکومتوں کی سطح پر شرکت کی ایکسپیکٹیشن موجود ہے۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری، ایک طرف اسرائیل فلسطین کے اوپر، لیبنان کے اوپر، ٹونیزیا کے اوپر، قطر کے اوپر، یمن کے اوپر، سیریا کے اوپر، ایران پر حملے کر چکا ہے۔ ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں پر حملہ کرنے کی انٹیلیجنس رپورٹس بڑی قوی طور پر سامنے تھی، پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی۔ پاکستان کا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بڑا سیدھا صاف جواب بھی آیا۔ پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر بھی بارہا پاکستان اسی حوالے سے سیدھا 2 ٹوک جواب دیتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ بات بھی ہے کہ پاکستان نے تو ہمیں مس انڈرسٹینڈ کر لیا، تو غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے، لیکن بہرحال اس پوری بدلتی سچویشن کو ہم کسی طریقے سے بلائنڈ سائیڈڈ اس پہ نہیں ہو سکتے۔